السلام علیکم۔ TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا مزید 9 افراد کی جانیں لے گیا۔ وائرس سے 3,16,934 شہری متاثر۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,16,934 ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارتی الزامات پر پاکستان کا ایک بار پھر کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ ہندوتوا، اسلاموفوبیا اور تعصب بھارت کے DNA میں شامل ہے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا اور تربیتی طیاروں کی موٹر وے پر لینڈنگ کی مشق کا مقصد بنیادی ہوا بازوں کو سڑکوں کو بطور رن وے استعمال کرنے کی تربیت دینا تھا۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید۔ مریم نواز کہتی ہیں بیساکھیوں پر کھڑی حکومت جلد اپنے بوجھ سے گرنے والی ہے۔ عمران خان نے ذاتی تسکین کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کرایا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کرپٹ ٹولے نے 83 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم کے جلوسوں کے روٹ اور اطراف کے راستوں میں موبائل فون سروس بند رہی۔ سانحہ 8 اکتوبر 15 برس بعد بھی تعمیر نو کے 1,631 منصوبے التوا کا شکار۔ زلزلے میں 87,000 سے زائد افراد جاں بحق اور اس سے کئی زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اسکولوں میں کووڈ-19 کیسز میں اضافے کے بعد 4 بڑی اساتذہ یونینز نے فورڈ حکومت کے فیصلے کو ناقص قرار دے دیا۔ فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کووڈ-19 کی ویکسین تمام کینیڈینز کے لیے مفت ہوں گی۔ کرونا متاثرین کی تعداد میں رواں ماہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ میڈیکل آفیسر کہتی ہیں ماہ نومبر میں صورتحال بدترین ہو جائے گی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,73,123 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,64,29,108 تک جا پہنچی، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,61,144 ہو گئیں۔ سمندری طوفان ڈیلٹا میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ متعدد درخت گر گئے۔ نظام زندگی بری طرح متاثر۔ ٹرمپ میں کرونا علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ ٹرمپ کے معالج کا کہنا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر، درجہ حرارت، آکسیجن لیول اور جسمانی کارکردگی سب نارمل ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,544 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کرونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,544 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,16,934 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 583 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,02,72، سندھ میں 1,39,195، خیبر پختونخوا میں 38,175، بلوچستان میں 15,460، گلگت بلتستان میں 3,886، اسلام آباد میں 17,009، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,937 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 37,61,389 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,178 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,02,375 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 497 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 9 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,544 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,247، سندھ میں 2,535، خیبر پختونخوا میں 1,263، اسلام آباد میں 187، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 89 اور آزاد کشمیر میں 77 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں ملکوں کے وزراء کے درمیان باہمی تعلقات سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں ملکوں کے وزراء کے درمیان باہمی تعلقات سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اہم علاقائی اور عالمی امور پر مشاورتی سلسلے کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب کو دوست قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ علاوہ ازیں شاہ محمود قریشی کا ترک ہم منصب سے بھی رابطہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف پر ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارتی الزامات پر ایک بار پھر کرارا جواب دیتے ہوئے کہا، ہندوتوا، اسلاموفوبیا اور تعصب بھارت کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارتی الزامات پر ایک بار پھر کرارا جواب دیتے ہوئے کہا، ہندوتوا، اسلاموفوبیا اور تعصب بھارت کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ بھارت کے پاس کشمیر میں مظالم کے دفاع میں کچھ نہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی الزامات پر پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر کرارا جواب دیا۔ پاکستانی سفارتکار ذوالقرنین چینا نے تھرڈ کمیٹی کے مباحثے میں کہا کہ بھارت میں بڑھتی فسطانیت حادثاتی نہیں بلکہ اس کی تاریخ ہے۔ ہندوتوا، اسلاموفوبیا اور تعصب بھارت کے ڈی این اے میں شامل ہیں۔ Where high caste Hindus regularly prey upon the rights of people belonging to lower castes and other minorities. ذوالقرنین چینا کا کہنا تھا کہ آر ایس ایس اس وقت دنیا میں سب سے قدیم فسطائی تحریک ہے۔ دلی سرکار کی نفرت کی سیاست نے اقلیتوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ پاکستانی سفارتکار نے کہا کہ بھارتی معاشرے کا ہر حصہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ بھارت میں اونچی ذات کے ہندو اقلیتوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ بھارت کے پاس کشمیر میں مظالم کے دفاع میں کچھ نہیں۔ The RSS, after all, is the longest running continuous fascist movement in the world. Thanks to the politics of hate espoused by Indian current rulers, vulnerability is being woven into the very fabric of Indian society. ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی تنقید روکنے کے لیے بھارت نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دفتر بند کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت پسند تنظیموں کو رسائی سے انکار ہوا۔ پوری دنیا نے جان لیا کہ کشمیر میں اصل دہشت گرد کون ہے۔ ذوالقرنین چینا نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کی بیکار کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ India is now forced to take extreme steps like shutting down credible voices like that of Amnesty International and denying access to humanitarian organizations like ICRC in illegally occupied Jammu and Kashmir to prevent the world from knowing that India is a fascist, xenophobic, and a majoritarian state masquerading as a democracy. The rise of fascism in India is not an accident of history. پاک فضائیہ نے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر لینڈنگ کی مشق کی، جس میں مختلف لڑاکا اور تربیتی طیاروں نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر لینڈنگ کی مشق کی، جس میں مختلف لڑاکا اور تربیتی طیاروں نے حصہ لیا۔ پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے لڑاکا اور تربیتی طیاروں نے اس مشق میں حصہ لیا۔ موٹر وے پر لینڈنگ کے بعد اپنے ایئر بیسز واپسی سے پہلے ان جہازوں کی ریفیولنگ بھی کی گئی۔ مشق میں حصہ لینے والے ہوابازوں اور زمینی عملے سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاک فضائیہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنا پر قابل قدر ہے اور قوم کے لیے واقعی سرمایہ افتخار ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال 27 فروری کو دشمن کو بھرپور جواب دینے اور قوم کی توقعات پر پورا اترنے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فضائیہ میں باقاعدگی سے موٹر وے لینڈنگ کی مشقیں پاک فضائیہ کی حربی تیاریوں کے سلسلے کا حصہ ہیں۔ اس موقع پر ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے مختلف اداروں بالخصوص نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے پولیس کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کو سراہا، جنہوں نے ان مشقوں کے انعقاد کے سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس مشق کا بنیادی مقصد جنگی حالات میں ملک کی وسیع و عریض سڑکوں کے جال کو بطور رن وے استعمال کرتے ہوئے حربی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پاک فضائیہ کے لڑاکا ہوابازوں کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ان کی آمد پر ایئر وائس مارشل ظفر اسلم، ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ نے استقبال کیا۔
جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے تاریخ ساز تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اداروں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے تاریخ ساز تحریک کا آغاز کیا، اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نااہل ثابت ہوئی اور معیشت کو زمین بوس کیا۔ حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں کا روز اول سے اتفاق ہے۔ ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ثابت ہوئی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ آج عام آدمی بلبلا رہا ہے، لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں، موجودہ حکومت نااہل ثابت ہوئی ہے، عوام پریشان ہے، کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ احسن اقبال کو ٹاسک دیا گیا ہے دوسری جماعتوں سے رابطہ کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف ضرور وطن واپس آئیں گے، جب وہ آئین کی بات کرتے ہیں تو غداری کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے مکر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم عوام کا، میڈیا کا، لاقانونیت اور مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی۔ میڈیا عدلیہ پر دباؤ ہے، عوام ان کا مقصد بھی لڑے گی۔ جو آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو ان پر غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جب غداری کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مقدمے سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا، انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی، عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی، مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی، لاقانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی، اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق معطل ہیں، میڈیا پہ جو پریشر ہے، جوڈیشری پہ جو پریشر ہے، اداروں پہ جو پریشر ہے، پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انتقامی سیاست میں مصروف ہے۔ چیئرمین نیب کو حکم دے کر شہباز شریف کو گرفتار کرایا گیا۔ قائد حزب اختلاف کی گرفتاری کا مقصد اے پی سی کے فیصلوں کو ناکام بنانا تھا۔ ان کو گرفتار صرف اس لیے کیا گیا کہ کوشش یہ تھی کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کیا جائے۔ شہباز شریف کو گرفتار صرف اپنی ذاتی انا اور تسکین لینے کے لیے عمران صاحب نے گرفتار کروایا۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ ٹولے نے آج 83 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی۔ 3 ماہ میں گھریلو اشیاء 70 سے 80% مہنگی ہو گئیں۔ عوام کی جیب پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ بجلی، گیس، ادویات مہنگی کرنے کے اعلانات آخری ثابت ہوں گے۔ معیشت کی تباہی اور مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے۔ آج جو 83 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے، اس کا سارا اثر، اس کی ساری سزا پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کی گئی ہے۔ وہ بوجھ صرف صارفین کے اوپر پڑے گا جو رواں ماہ میں 10 ارب روپے کا بوجھ ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا غداری کے پرچے اربوں کے ڈاکے سے دھیان ہٹانے کے لیے ہیں۔ جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے دور میں ترجیحات عوامی مسائل کے حل کے لیے تھیں۔ انہوں نے کہا مقابلہ کرنا ہے تو گجرانوالہ کے میدان میں کریں۔ عمران خان خوف کی وجہ سے ریاستی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں مقابلہ کرو۔ جب سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر غداری کے پرچے ہوتے ہیں۔ جب کرپشن ایک دھیلے کی نہیں ملتی تب شہباز شریف جو ٹرائل شروع ہونے کے بعد گرفتار ہوتا ہے۔ جو پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کراچی میں چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس صبح 9 بجے مارٹن روڈ امام بارگاہ سے نشتر پارک پہنچا، جہاں مرکزی مجلس منعقد کی گئی، جس کے بعد مرکزی جلوس 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہو کر نشتر پارک سر شاہنواز بھٹو روڈ فادر جیمز روڈ سے محفل شاہ خراساں پر آنے کے بعد مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح حیدرآباد میں چہلم کا مرکزی جلوس بعد نماز ظہرین قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عمر کوٹ میں بھی چہلم شہدائے کربلا عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر کراچی سمیت صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد رہی۔ راولپنڈی میں چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس دن 11 بجے امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہوا۔ جلوس ٹرنک بازار، بینک چوک، فوارہ چوک سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ بنی میں اختتام پذیر ہوا۔ چہلم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 1500 اہلکار تعینات رہے۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر 2 جلوس نکالے گئے۔ مرکزی جلوس علمدار روڈ پر صبح 10 بجے برآمد ہوا، جبکہ چہلم کے سلسلے میں دوسرا جلوس ہزارہ ٹاؤن میں نکالا گیا۔ لاہور میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر رات گئے کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے نوحہ خوانی، گریہ زری اور ماتم داری کی۔ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ملتان سے 9 جلوس برآمد ہوئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 15 سال گزر گئے۔ 8 اکتوبر کی صبح 8:39 پر آنے والے زلزلے میں 87,000 سے زائد افراد جاں بحق اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 15 برس گزر گئے۔ 8 اکتوبر کی صبح 8:39 پر آنے والے زلزلے میں 87,000 سے زائد افراد جاں بحق اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ زلزلہ زیر زمین 15 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ اور اس کے بعد آنے والے 978 آفٹر شاکس نے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صرف 45 سیکنڈ کے جھٹکوں نے بستیوں کی بستیاں الٹ کر رکھ دیں۔ آزاد کشمیر میں 3,14,000 گھر مکمل تباہ ہوئے، جبکہ پبلک انفراسٹرکچر کو 125 ارب مالیت کا نقصان ہوا۔ شہدائے زلزلہ میں 18,000 تو صرف وہ طلبہ تھے جو اسکولوں کی عمارتوں کے گرنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے 15 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی پیغام میں صدر سردار مسعود خان نے کہا کہ اس ناگہانی قدرتی آفت کے نتیجے میں ہم سے جدا ہونے والے ہزاروں شہریوں کی یادیں آج بھی ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور اس سے پہلے کی حکومتوں نے وفاقی حکومت کے تعاون سے زلزلے سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی ازسر نو تعمیر کے لیے محنت اور لگن سے کام کیا، اور مالی وسائل کی کمی کے باوجود زلزلے سے متاثرہ 7 اضلاع میں 72% منصوبے مکمل کر لیے، جبکہ 12% منصوبوں پر کام جاری ہے جو جلد مکمل کر لیے جائیں گے، اور 16% منصوبے جن پر ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا ان پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے، مگر اس بریک کے بعد۔